بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے پاس حقیقی حکومت و سلطنت، اقتدار و اختیار ہے۔ اللہ جل شانہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور حقیقی بادشاہت اسی کو سزاوار ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان چند روزہ زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے، مال و دولت کی بھی ہرس ہوتی ہے، اسے دنیاوی عیش و آرام کو بھی ترستا ہے۔ سب سے زیادہ حریص اقتدار کے لیے ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے لے کر میں محلے کا ممبر بن جاؤں، میں یونین کونسل کا چیئرمین بن جاؤں، میں ضلع کا ممبر بن جاؤں، صوبائی بن جاؤں، وفاقی ممبر بن جاؤں، پھر ممبر بنتا ہے، پھر وزیر بن جاؤں، وزیر بنتا ہے تو اسے لالچ ہوتا ہے کہ کاش میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ فرمایا یہ اقتدار نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور عقل مند وہ ہے جو اپنے اوپر بوجھ کم کرے، زیادہ نہ لا دے۔ اسی لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو عہدے کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے۔ جس سے حکمرانی کا شوق ہو، جو اپنے آپ کو پیش کرے مجھے حکومت دو، اسے ہرگز نہ دی جائے، اس کا اہل نہیں ہے، اسے احساس و ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی جواب دہی ہوگی، کتنے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں۔ دنیا میں تو بڑی کرو فر ہے، آگے پیچھے گاڑیاں اور پولیس اور وہ بگل بج رہے ہیں اور ہٹ جاؤ ہٹو بچو، اور سڑکیں بند ہو گئیں۔ پتہ اس وقت چلے گا جب کروڑوں انسانوں کے حقوق کا جواب دینا پڑے۔ تو فرمایا جو بندہ اس کا اہل ہے وہ اس سے بھاگے گا، اسے پکڑ کر دو۔ جسے یہ شعور ہے کہ اقتدار کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ مالک ہے، اقتدار اس کا ہے تو ہر ذرے کو پال رہا ہے، ہر ایک کا حق اس نے متعین فرمایا اور اس کا متعین حق اس کو پہنچ رہا ہے۔ جو چیز جس کی حیات کے لیے ضروری ہے اسے وہ پہنچا رہا ہے جب تک اس کی حیات ہے،
حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس اقتدار کے نیچے لوگ آتے ہیں ان سب کے حقوق ان تک پہنچائے جائیں. تو یہ شان صرف اس کی ہے. پھر اگر انسان بالکل حق پر بھی ہو، انصاف بھی کرے، عدل بھی کرے، پھر بھی وہ فانی ہے، دنیا ہی فانی ہے. بادشاہ بھی اسی خاک میں دفن ہو جاتے ہیں جس میں فقیر دفن ہوتے ہیں. عرصہ محشر میں کوئی ہٹو بچو، کوئی آگے پیچھے پولیس، کوئی گاڑیاں نہیں ہوں گی. جہاں فقیر کھڑے ہوں گے اسی قطار میں بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے. تو یہ تو کوئی حکومت نہیں. حکومت اس کو سزاوار ہے جس کی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچا رہا ہے عین عدل و انصاف کے ساتھ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. انسان کو بھی اقتدار اس کو دیا جائے جس میں اسے نبھانے کی استعداد ہو، جو امین ہو، جو سچا ہو، صادق ہو، اور جو اس کام کو کرنے کی استعداد رکھتا ہو. نااہلوں کو حکومت نہ دی جائے، اقتدار و اختیار نہ دیا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذاتی اغراض میں اور موہوم امیدوں پہ ووٹ دے کر اپنے حکمران چنتے ہیں. مجھے یہ فائدہ ہوگا، مجھے یہ فائدہ ہوگا. لالچ میں آ کر ووٹ دیتے ہیں تو نااہل لوگ اوپر آ جاتے ہیں، پھر وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں. تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جس میں اہلیت و استعداد ہو اس کے حق میں رائے دی جائے. الذی خلق سبع سماوات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ایسا مالک ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی. جس طرح باقی مخلوق ہے اسی طرح موت بھی اس کی ایک مخلوق ہے. اور موت کا ذکر حیات سے پہلے فرمایا کہ جہاں حیات ہے وہاں موت یقینی ہے. خلق الموت والحیات، پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو. موت کا ذکر پہلے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں حیات ہے موت اس سے پہلے موجود ہے. موت یقیناً آئے گی. موت کیا ہے؟ انسان کے مختلف حال ہیں. وہ ذرہ خاک میں منتشر ہے، اس کا وجود روح عالم امر میں ہے. ان ذرات کو جمع فرما کر غذا کی شکل دیتا ہے، اس غذا کو کسی فرد تک پہنچاتا ہے. اس فرد سے آگے افراد پیدا ہوتے ہیں، شکم مادر میں جاتے ہیں. ایک حال یہ تھا کہ مٹی کے ذرات تھے، والد کی غذا بنی، وہاں سے پھل بنے، سبزیاں بنی، غلہ بنا، دوائیں بنی، والد تک پہنچے. اس میں اب دو حصے ہیں. ایک حصہ والد کا ذاتی ہے جو اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، جو اولاد کا حصہ اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتا ہے. اتنی باریک تخلیق ہے کہ الگ کر دیا جاتا ہے معدے کے اندر. پھر شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے. یہ تیسرا حال ہو گیا. ایک حال تھا مٹی میں تھا، دوسرا حال تھا اس سے غذا بنی، تیسرا حال وہ صلب میں محفوظ ہو گیا، چوتھا حال یہ ہے کہ شکم مادر میں آ گیا، حال بدل گیا. شکم مادر سے دنیا میں آ گیا، یہ ایک اور حال ہے. اب یہاں جس طرح پہلے بدلتا آیا ہے یہاں بھی بدلے گا. دنیا میں آیا تو دوسرے حال میں جائے گا کہ دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو جائے گا. اس حال کو موت کہتے ہیں. موت دو قسم کی ہے، موت کی دو قسمیں ہیں.
اگر کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی روح اس اہلیت سے محروم ہو جاتی ہے کہ وہ معرفت الہی کو پائے۔ قرآن اسے موت کہتا ہے، جیسے کفار کو مردہ کہا گیا، فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ کی بات سے ان مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں، ان کی ارواح مر چکی ہیں۔ تو قبر پر اگر آپ واز کرتے رہیں تو اس کے پاس تو فرصت ختم ہو چکی عمل کی، اسے کیا اٹھ کر وہ کام تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روح مر جاتی ہے اور بدن اس کی قبر بن جاتا ہے، قبروں کو واز سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک حالت ہے موت کی، انسان زندہ چلتا پھرتا ہوتا ہے لیکن وہ روح کی قبر ہوتی ہے۔ دوسری موت یہ ہے کہ زندگی کا جو رشتہ اس دار دنیا سے ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے، بدن کے ساتھ ایک لطیف تر تعلق ہر ذرے کے ساتھ رہتا ہے، لیکن بدن کا جو تعلق دار دنیا سے تھا وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی مر گیا، اسے موت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ قیامت کے دن ایک مینڈے کی شکل میں موت کو بھی میدان حشر میں لایا جائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اس کو بھی موت آئے گی اور اعلان ہو جائے گا کہ آج کے بعد کسی کے لیے موت نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو دنیا سے لائے ہو اس حال میں رہنا ہے، اپنے لیے اچھائی لائے ہو تو اچھے حال میں رہو گے، برائی لائے ہو تو برے حال میں اب ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو فرمایا وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے، ان میں مخلوق بسائی، ان کے اپنے عجائبات اور ان کی ساری چیزیں مکمل کیں، پھر اس نے موت کو پیدا فرمایا، پھر زندگی کو پیدا فرمایا۔ کسی بزرگ کا کہتے ہیں کوئی بھائی فوت ہو گیا تو جو لوگ افسوس کے لیے آتے ہیں یہ بڑی لمبی بحثیں کرتے ہیں، پھر کیا ہوا، پھر آپ نے علاج کیا کیا، پھر کیسے فوت ہوا۔ تو ان سے کسی نے کہا جی آپ کے بھائی صاحب کس وجہ سے فوت ہو گئے، ان کی موت کا کیا سبب بنا؟ انہوں نے فرمایا اس کی زندگی، زندہ تھا فوت ہو گیا، زندگی خود موت کا سبب ہے۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل اللہ کریم نے کیوں بنا دیا؟ یا تو زندگی دے دیتا یا پیدا ہی نہ کرتا۔ فرمایا نہیں، زندگی دی ہے، ہمیشہ کے لیے دی ہے، لیکن زندگی کا یہ حال بدلے گا جس طرح خاک میں تھے، غذا میں آئے، صلب پدر میں آئے، شکم مادر میں آئے، دنیا میں آئے، یہ حال بدلتے آئے، یہ حال بدلے گا، اس کا نام موت ہے۔ یہاں تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں ایک بازار سجا دیا گیا ہے جس میں خوبصورت اور آرام دہ چیزیں بھی ہیں، ایمان باللہ بھی ہے، ورع تقوی بھی ہے، نیکی بھی ہے، عبادات بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، شیطان کا جال بھی ہے، فسق و فجور بھی ہے۔ تم اپنے لیے کیا خریدتے ہو؟ یہاں تم صرف اپنا اسباب خریدنے کے لیے آؤ۔ یہ بڑی عالمی منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے، ہر ایک سانس تمہارے پاس سرمایہ ہے، ایک ایک سانس تم خرچ کر کے چیزیں خرید رہے ہو، جھوٹ خریدتے ہو یا سچ، حرام خریدتے ہو یا حلال، فسق و فجور خریدتے ہو یا نیکی، اللہ کی عبادت کرتے ہو یا شیطان کی بات مانتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ جو کچھ یہاں سے لوگے یہ حال بدلے گا، مر کر فنا نہیں ہو جاؤ گے، موت اگلے حال کا نام ہے، برزخ میں چلے جاؤ گے، برزخ انتظار گاہ ہے قیامت تک۔ جس طرح ہم دنیا میں
منتظر ہیں موت کے آنے تک، وہاں قیامت تک منتظر ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، جو کچھ کوئی لایا ہے اپنا اس میں گزارا کرے گا۔ برائی لایا ہے تو بروں کی جگہ دوزخ ہے، کفر و شرک کی جگہ دوزخ ہے، ورع و تقوی اور اللہ کی عبادت لایا تو اس کی جگہ جنت ہے، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر موت کو موت آ جائے گی، پھر موت نہیں آئے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بہت بخشنہار ہے۔ تم ساری زندگی غلط چیزیں خریدتے رہو، کفر و شرک کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، برائی کرتے رہو، تمہیں احساس ہو جائے کہ جو میں نے خریدا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یہاں تو چیز خرید لو نا تو رسید پہ لکھا ہوتا ہے خریدیے، وہ مال واپس نہ ہوگا، اس میں نقص نکلے، وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں سارا تم نے خراب مال خرید لیا، میرے پاس آ جاؤ، کہہ دو اللہ معاف کر دے، موت کے آنے سے پہلے تبدیل کر لو، آ جاؤ، میں تمہارا وہ سارا مٹا کر تمہیں بہت اچھا دے دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم جرائم کرتے رہے میں انہیں نیکیوں میں لکھ دوں گا۔ اب اس سے بڑی کسی رعایت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کی عظمت کو دیکھو، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس نے 7 آسمان بنا لیے، آج تک ان میں کوئی کمی، کوئی کمزوری، کہیں سے مرمت کی ضرورت پڑی ہو، کہیں شگاف پڑ گیا ہو، کہیں سے پھٹ گئے ہوں، کوئی ان کی حیات میں، نظام میں کوئی خرابی آئی ہو، یہ ساری خرابیاں جہاں تمہیں اختیار دیا گیا دنیا پر ہیں، وہاں کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی نے کسی پر حملہ کر دیا ہو، کسی کا گھر اجڑ گیا ہو، کوئی یتیم بے بس ہو، کوئی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خراب، یہی اخروی زندگی جنت میں آرام دہ ہوگی۔ جہنم جو خرید رہا ہے وہ خود خرید رہا ہے، وہاں تکلیفیں ہوں گی، دکھ ہوں گے۔ فارجع البصر هل تری من فطور، اچھی طرح کئی بار نظر دوڑا کر دیکھو، خوردبینوں سے، دوربینوں سے، مشینوں سے، سائنسی آلات سے، کسی طرح سے دیکھو، هل تری من فطور، تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کہیں شگاف پڑ گیا ہو، کہیں سے گھس گیا ہو، کہیں دراڑ آ گئی ہو۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار دیکھو، جدید ایجادات سے دیکھو، اچھی طرح دیکھو بالو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر واپس آ جائے گی، تمہیں کوئی اعتراض کی جگہ، کوئی کمی، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا ہم نے لَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے پہلے آسمان کو، آسمان دنیا کو جو آپ کے عالم کے قریب ہے، اس کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ ستارے فضائے آسمانی میں ہیں، لیکن زمین سے ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان میں ٹانکے ہوئے ہیں۔ آسمان کی زینت، چراغ ہی چراغ نظر آتا ہے، کوئی آدمی ساری عمر لگا رہے گن نہیں سکتا کتنے چراغ روشن کر دیے، طرح طرح کے ان کے خوبصورت اور حسین مناظر بنا دیے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان سے ہم شیطانوں کو مارنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ شیاطین اور جنات یہ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، اور آسمانوں پر بھی چلے جاتے تھے۔ ابلیس جو تھا جن ہی تھا، شیطان جو تھا، لیکن اتنی عبادت کی کہ اسے آسمانوں پر جگہ دی گئی۔ عام جنات بھی پہلے آسمان کے پاس چلے جاتے تھے، پھر وہاں سے سن گن لے لی، فرشتوں کی باتیں سن لی، فرشتوں کا کلام بھی سن سکتے ہیں۔
پھر آ کر اپنے عاملوں کو، جوگیوں کو ایک بات سنی، 10 اپنی طرف سے جھوٹ جوڑ کر اسے بتائی، اسے یہ 10 بتاتے وہ آگے سے 1000 بنا لیتا اور لوگوں کو بتاتا، کوئی ایک آدھ سچی نکل آتی تو لوگ بڑے معتقد ہو جاتے۔ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیطانوں کو آسمانوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا، اور پھر اب جو اوپر جاتا ہے آسمان کے قریب پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی سیارہ لپک کر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے چلتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، تو یہ تو حضور کی بعثت سے پہلے بھی چلتے تھے، لیکن یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، پہلے چلتے ہوں گے، ان سے شیطانوں کو مارنے کا کام نہ لیا جاتا ہوگا۔ بعثت عالی کے بعد جو چلتے ہیں وہ جنوں اور شیطانوں کو مارنے اور جلانے کا کام، جو جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ رجومن للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور صرف شیطانوں جنوں کو یہ مار نہیں پڑے گی، شیطان کے لیے اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے ہم نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دہکتی آگ کا عذاب، عذاب السعیر، دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی عظمت کا انکار کیا، کفر کیا، عظمت کو قبول نہیں کیا، عظمت الہی کو نہیں مانا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، نفس کو مانا، شیطان کی بات مانی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگا، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے دوزخ، بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی بری جگہ ہے۔ حتیٰ کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو دیکھیں گے کہ وہ کھول رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی اور شور بپا ہوگا، اس کے شعلے ہی نہیں لپکتے بلکہ آگ کا ایک شور ہوگا، طوفان ہوگا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، وہ بہت شور ہوگا اس کا، طرح طرح کی چیخم دھاڑ، کوئی دوزخی چیخ رہے ہوں گے، کوئی آگ کا شور ہوگا، وہ آگ بھی بھڑکے گی تو اس کے شعلوں سے بھی بڑی ہیبتناک آوازیں نکلیں گی، دوزخ میں جو جل رہے ہوں گے ان کی چیخ پکار الگ ہوگی۔ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اس طرح بھڑک رہی ہوگی گویا وہ دیکھیں گے شاید یہ اتنی غصے میں ہے کہ یہ پھٹ جائے غصے سے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب اس میں لوگوں کا گروہ دوزخیوں کا ڈالا جائے گا تو دوزخ کا داروغہ جو دوزخ کے نظام و انتظام پہ مقرر ہے ان سے پوچھے گا کہ اللہ کے بندو، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا جو تمہیں اس دن سے ڈراتا؟ نذیر، اللہ کا وہ محبوب جو برے انجام سے بر وقت دنیا میں خبر دے دیتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہو اس کا انجام دوزخ ہے، تو تمہارے پاس کوئی ایسا ڈرانے والا، کوئی اللہ کا نبی جو بذریعہ وہی تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دیتا کہ یہ عقیدہ، یہ کردار تمہیں دوزخ میں لے جائے گا، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کیوں تم دوزخ میں آ گئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے بے شک ہمارے پاس اللہ کا نبی آیا تھا، ہم تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا تھا، ہم تک اللہ کے نبی کی بات پہنچی تھی، فکذبنا، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے مانی نہیں، بات پہنچی تھی اللہ کے رسول کی، ہم تک پیغام پہنچا تھا، اطلاع ہوئی تھی، پتہ چلا تھا، ہم نے مانا نہیں۔
اور ہم نے یہ کہا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، نہ تمہیں نبی بنایا نہ کوئی کتاب نازل کی ہے، تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تو کافر بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں تو کہیں گے نا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، لیکن وہ اپنے ڈھنگ سے مانتے ہیں، لہذا وہ ماننا نہ ماننے کے برابر۔ اللہ کو ایسا ماننا جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے اپنی رائے متعین کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کو ماننا تو عقل انسانی کی مجبوری ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ لکڑی ہے، کہاں سے آئی؟ درخت سے آئی، درخت کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا، زمین کہاں سے آئی؟ آخر بارش سے اگا بیج ہے، بیج کہاں سے آیا؟ بارش کہاں سے آئی؟ بھاپ بنی، بادل بنے، سورج کہاں سے آیا؟ بھاپ کس نے بنائی؟ ہوا کس نے؟ آخر تھک کر عقل کو ایک طاقت ماننا پڑتی ہے کہ جو سب کو پیدا کرتی ہے، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ورنہ تو تسلسل آ جاتا ہے۔ یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے، ایسا مانا جائے جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کافر کہیں گے ہم نے نبی کو کہا تھا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو، باپ دادے کا مذہب چھوڑ کر، اپنا راستہ چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو۔ ہم نے نبی کو گمراہ کہا کہ آپ غلط راستے پر ہو گئے ہو، آپ بھٹک گئے ہو، آپ نے ان بتوں کی خدائی کا انکار کر دیا، آپ نے ان طاقتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے باپ دادے کا مذہب چھوڑ۔ وہاں اقرار کریں گے کہ بھٹکے ہوئے ہم تھے، گمراہ ہم تھے، ہم الزام نبی پر دھرتے رہے۔ ان انتم الا فی ضلال، تم بڑی دور چلے گئے ہو گمراہ ہو کر، تم نے حق کو چھوڑ دیا۔ اس وقت کہیں گے وقالو، پھر کہیں گے لو کنا نسمع، کاش ہم نے اللہ کے نبی کی بات سنی ہوتی، اور نہ کہ لو، یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا، کچھ سوچا ہوتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس ایک تو ہے اسلام سارا دلائل عقلی کے مطابق ہے۔ انسانی عقل بھی جب سوچے دیانت داری سے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ جو اسلام کا حکم ہے سب سے آسان، سب سے سہل، سب سے مفید یہی ہے۔ کہیں اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے۔ اگر کسی کو نظر آتا ہے تو اس کی اپنی عقل کا فطور ہے۔ تو وہ کافر کہیں گے کاش ہم نے اس وقت اللہ کے نبی کی بات سنی ہوتی، سمجھی ہوتی، عقل سے کام لیا ہوتا، اس بات کا تجزیہ کیا ہوتا، اسے فَكُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم دوزخیوں میں شمار نہ ہوتے، آج ہمیں دوزخ میں نہ ڈالا جاتا۔ اللہ کریم ہمیں موقع پر بتا رہے ہیں کہ آج اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، مانو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے تو انجام یہ ہو۔ کل وہاں جا کر یہ کہنا کہ کاش ہم نے بات سمجھی ہوتی، عمل کیا ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دار عمل تو ختم ہو چکا، وہ تو دار جزا ہے۔ اللہ فاعترفوا بذنبہم، فرمایا آج تو انہوں نے جرم کا اقبال کر لیا، آج آ کر مانا کہ ہم غلط تھے، ہم ناحق پر تھے، حق وہ تھا جو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا تھا، لیکن اب ماننے کا کیا فائدہ۔ فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو اہل جہنم پر، دوزخیوں پر۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے کلی طور پر محروم ہو جانا۔
تو فرمایا اب ماننے کا کیا فائدہ، جہنم میں ماننے کا کیا فائدہ، اب کا ماننا، اب جب آگ میں جل رہے ہو تو جہنم کو تو مانو گے، اب جب حساب کتاب دے رہے ہو تو عظمت الہی تو قیامت کو تو جو دیکھ چکے وہ تو مانو گے۔ ماننا تب تھا جب میرے نبی پر اعتبار کر کے مانتے۔ تو ایمان نام ہے اعتماد علی الرسول کا۔ یہ سب چیزیں عالم غیب میں تھیں، تم نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ موت دیکھی، نہ آخرت دیکھی، سب کچھ نبی کریم نے بتایا، تم نے تسلیم کر لیا، یہ تو ایمان ہے۔ اب دیکھ کر مانا تو کیا مانا، دیکھ کر کون انکار کر سکتے، آج کا ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ سو لعنت ہو تم پر جنہوں نے جہنم میں آ کر جہنم کو مانا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ خود نہیں جانتے ان کے لیے ہر چیز غیب میں ہے۔ جو چیز انسانی وسائل سے دریافت انسان نہ کر سکے اس کے لیے وہ غیب ہے۔ طبیب جڑی بوٹیوں کے فوائد جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، اس کے لیے وہ علم غیب نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جو چیز ما غاب عن الحواس، جو انسانی حواس سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ عقل سے، شعور سے، مشین سے، علم سے، ٹیلی فون سے، ٹی وی سے چھو کر چکھ کر نہ جانی جا سکے وہ غیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑا غیب تو اللہ کی ذات ہے، جس پر ایمان لانا محض نبی پر اعتبار ہے۔ آخرت کا عالم غیب میں ہم کسی دنیاوی مشین سے جنت دوزخ کا پتہ نہیں کر سکتے، فرشتوں کا پتہ نہیں لگا سکتے، موت کے بعد کی زندگی کا پتہ نہیں لگا سکتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ ان مغیبات پر میرے نبی پر اعتبار کر کے اس نے مان لی۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے میری بخشش ہے، اگر ان سے کمی بھی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، قصور ہو گیا تو بخشش اسی لیے ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ دامن نبوت تو اس کے ہاتھ میں ہو، اور اجر کبیر، بہت بڑا انعام ہے اس کے لیے، اس کے بدلے میں بہت بڑا معاوضہ ہے۔ کبیر بہت بڑا۔ انسان نیکی کرتا ہے اپنی انسانی بساط کے مطابق، وہ بلکہ اس سے بھی ہم کم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر 100 روپیہ ہو تو ہم 1 آنا صدقہ کرتے ہیں۔ فرمایا جو تم نیکی کرتے ہو تم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہو، میں جو بدلہ دوں گا میں اپنی شان کے مطابق دوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سو تم کوئی چھپ کر بات کرو، دل میں چھپا کر رکھو، نیت میں فطور لے آؤ یا اس کا اظہار کر دو، چھپ کر کام کرو یا سامنے کرو، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، اس سے کیا چھپے گا، ہر حال سے واقف ہے۔ لہذا اچھا سوچو، اچھا بولو، اچھا کرو، وہ تمہاری سوچوں تک سے بھی واقف ہے۔ برائی بھی خود ملاحظہ فرما رہا ہے اور نیکی بھی خود دیکھ رہا ہے، اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، فرمایا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا، وہ جس نے ایک ایک ایٹم جوڑ کر تمہارا وجود بنایا۔ سائنسدان آج کا کہتا ہے کہ ہر وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں، قد چھوٹا ہے تو سیلوں کا سائز چھوٹا ہے، ہیں 10 کھرب ہر ایک وجود میں۔ آگے ہر سیل میں ایٹم کتنے ہیں فرمایا وہ نہیں گنے جا سکتے۔
تو جس نے ایک ایک وہ ایٹم جوڑ کر سیل بنایا، سیل جوڑ کر انسان بنایا، ہاتھ پاؤں اعضاء، آنتیں، پیٹ، معدہ، دل، آنکھیں، دماغ، ایک ایک ذرہ جوڑ کر بنایا، وہ تمہارے حال سے واقف نہیں ہے؟ اللہ یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا؟ تم جو چیز بناتے ہو، ایک کاریگر ایک کرسی بناتا ہے، ایک کاریگر موٹر بنا لیتا ہے، تو جو موٹر بنا لیتا ہے وہ موٹر کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوتا۔ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے تمہیں بنایا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کے علم کا نہ تم ادراک کر سکتے ہو نہ اندازہ۔ اس کا علم بہت لطیف، ہر حال سے باخبر، ہر صورت سے واقف ہے۔ لہذا بات کرتے وقت بھی سوچو کہ میں اللہ کے روبرو کر رہا ہوں، کام کرتے وقت بھی سوچو کہ میں رب جلیل کے روبرو کر رہا ہوں۔ سوتے ہو، جاگتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اللہ اللہ اللہ۔ اگر تم کسی کو بھلا برا کہتے ہو تو اللہ کے روبرو کہہ رہے ہو، کسی کو دعا دیتے ہو تو رب کریم کے روبرو کہہ رہے ہو۔ لہذا ہر وقت یہ یاد رہے کہ میں اللہ کے روبرو ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔